لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا سيما على خاتمهم وأفضلهم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، قد أقبل إليكم شهر الله بالبرکت والرحمت والمغفرہ. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزانہ اور مخلصانہ انداز میں یہ دعا کرتے ہیں، دست بدعا ہیں کہ خداوند متعال ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے صدقے میں دنیا جہان میں زمین کے جس خطۂ ارض کے اوپر مومنین کرام آباد ہیں، خداوند متعال ان سب کو اس وبا سے، کرونا وائرس سے ان کی جان کو محفوظ رکھے. مومنین کرام، آپ حضرات کی خدمت میں جس بیان کو عرض کرنا مقصود ہے اس کا عنوان ہے استقبال ماہ مبارک رمضان. ماہ مبارک رمضان کی عظمتیں کیا ہیں، اس حوالے سے پیغمبر کے بعض اقوال کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنا ہے. چنانچہ جناب صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے جو غیبت صغریٰ کے فقہاء اور علماء میں سے تھے، اور جناب صدوق رحمۃ اللہ علیہ ایسی عظیم شخصیت ہیں کہ جو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے پیدا ہوئے، متولد ہوئے. جناب صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ شعبانیہ کو نقل فرمایا ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے. یہ خطبہ شعبانیہ ایک پیغمبر کا مشہور و معروف خطبہ ہے کہ جس کو پیغمبر نے ماہ شعبان کے آخر جمعے میں ارشاد فرمایا تھا، جس میں آپ نے اس مبارک اور مقدس مہینے کی عظمتوں کو بیان فرمایا ہے، اور اس مہینے میں انسان جو بھی نیک عمل کرے گا اس عمل کا اجر اللہ کے نزدیک کیا ہے اس کو پیغمبر نے بیان فرمایا ہے. اور اسی خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی بھی غیبی خبر دی ہے. جناب صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے نقل کے مطابق یہ خطبہ کہ جس کو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آباء و اجداد سے سلسلہ سند کو متصل کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف کو امیر المؤمنین نقل فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم تک ماہ مبارک رمضان یعنی اللہ کا مہینہ آ پہنچا. یہ ایسا عظیم مہینہ ہے کہ جو رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے اور مغفرت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سارے انسانوں کے لیے اور خاص طور سے مومنین کے لیے رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں اور مغفرت الہی ہے. جو شخص بھی اپنے کو اس مہینے میں اللہ سے متصل کرنا چاہتا ہے اور اللہ کا نیک بندہ بننا چاہتا ہے، بندہ مقبول ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ بہترین مہینہ ہے. پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو رحمت اور برکت کا مہینہ ہے، اس مہینے کی عظمت یہ ہے کہ اس کے ایام بقیہ سارے مہینوں کے ایام سے بہتر اور افضل ہیں، اور اس کی جتنی بھی شبیں ہیں، جتنی بھی راتیں ہیں، وہ سب بقیہ مہینوں کی تمام تر راتوں سے افضل اور بہتر ہیں. اور اس کی جتنی بھی گھڑیاں ہیں، جتنے بھی ساعتیں ہیں، لمحہ لمحہ اس مہینے کا بقیہ مہینوں کے تمام تر لمحات سے بہتر اور افضل ہے. پیغمبر نے فرمایا ہوا افضل الشہور عند اللہ تبارک و تعالی. اللہ کے نزدیک یہ مہینہ تمام تر مہینوں میں یہ مہینہ برکت کا، رحمت کا اور افضلیت کا مہینہ ہے. چنانچہ اس خطبے میں پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی عظمت یہ ہے انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ العبادہ. اگر اس مہینے میں تم سانس بھی لوگے، ذکر خدا میں مشغول نہیں ہو،
فقط سانس لے رہے ہو تو تمہارا یہ سانس لینا بھی تسبیح کے مانند ہے. یعنی جیسے کوئی شخص کہے سبحان اللہ الحمدللہ سبوح قدوس، جس تسبیح کو بھی انجام دے تو یہ سانس کا لینا انسان کا اس مہینے میں تسبیح کے مانند ہے. اور عمل سے ہٹ کر کے اگر کوئی شخص حتیٰ سو بھی جاتا ہے تو اتنی زیادہ اللہ کی رحمتیں اس کے ساتھ ہیں کہ نومکم فیہ العبادہ، اس مہینے میں تمہارا سو جانا بھی عبادت ہے. یعنی انسان اپنے بستر کے اوپر خوابیدہ ہے، آرام کر رہا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس مہینے کی عظمت کی وجہ سے اس بندہ مومن کا سونا ایسے ہے کہ جس طریقے سے وہ مصلی عبادت پہ گویا معراج کے مراحل سے متصل ہو رہا ہے. تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کی سانسوں کا جو محاسبہ کیا جاتا ہے وہ محاسبہ اس طریقے سے ہے کہ تسبیح شمار ہوتی ہے اور عبادتیں اس میں مقبول ہیں، دعائیں اس میں مستجاب ہیں، اعمال اس میں مقبول ہیں. اعمالکم فیہ مقبول و دعاؤکم فیہ مستجاب. انسان جس دعا کو بھی اس مہینے میں مانگے گا، طلب کرے گا، خداوند متعال اس کی اس دعا کو قبول کرے گا. وہ دعا چاہے دنیاوی دعا ہو اور چاہے وہ آخرت کی دعا ہو، جس دعا کو بھی مانگے گا اللہ سے، اللہ اس مہینے میں اس کو روا فرمائے گا، اس کو پورا کرے گا. اس مہینے کی عظمت کے حوالے سے خود پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا ہے. پیغمبر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا ہے. اور اے لوگوں کوشش کرو کہ یہ جنت کے دروازے جو تم پہ کھل چکے ہیں یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ وہ دروازے کے جو بند ہو گئے تھے، وہ دروازے کے جو کھل گئے تھے، دوبارہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ اسے بند کر دے. چنانچہ جنت کے جو دروازے کھلے ہوئے ہیں کوشش کرو کہ اللہ کی مرضی کو حاصل کرو، اعمال صالحہ کو انجام دو تاکہ جنت کے وہ دروازے جس کو اللہ نے تمہارے لیے اس مہینے کی برکت کی وجہ سے کھولا ہے اس کو بند نہ کر دے. اور اسی پر اکتفا نہیں ہے بلکہ جنت کے دروازوں کے کھلنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اہتمام اور یہ انتظام کیا ہے اس مہینے کی برکت کی وجہ سے کہ جہنم کے جتنے بھی دروازے ہیں ان جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اللہ کے بندوں کے اوپر اس مہینے میں. لہذا پیغمبر نے یہ فرمایا کہ اے لوگو وہ جہنم کے دروازے کے جن کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے باوجود چونکہ اللہ کی رحمت اس کے غضب کے اوپر سبقت رکھتی ہے، یا من سبقت رحمتہ غضبا، لہذا اللہ کی نے اپنی رحمت واسعہ کے ذریعے سے جہنم کے سارے دروازوں کو اس مہینے میں بند کر دیا ہے. بس تمہارا وظیفہ یہ ہے کہ تم یہ دروازے جو اللہ نے تمہارے اوپر بند کیے ہیں جہنم کے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سوء عمل کی وجہ سے، تمہاری غفلتوں کی وجہ سے، تمہاری نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی وہ عذاب کے دروازے جو جہنم کے ہیں جن کو بند کیا تھا وہ اس کو کھول نہ دے. اور اللہ نے گناہوں سے بچنے کے لیے یہ انتظام کیا ہے کہ شیطان کو اس مہینے میں زنجیروں میں جکڑ دیا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر شیطان زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے تو لوگ اس مہینے میں گناہ کو کیوں انجام دیتے ہیں؟ ظاہری اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے کہ شیطان نے وسوسہ کیا، انسان نے اس گناہ کو انجام دیا. لیکن عزیزان گرامی، انسان جس گناہ کو بھی انجام دیتا ہے اس گناہ کے انجام دینے کے لیے دو عنصر اور دو وجہیں ہیں. کبھی وہ ہو وسوسہ کہ جس کو شیطان نے انسان کے دل میں پیدا کیا ہے کہ جس کی طرف خود قرآن مجید نے نشاندہی کی ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان گناہ کو انجام دیتا ہے. اور یہ جو دشمن ہے وہ خارجی دشمن ہے، یہ نفس سے باہر کا دشمن ہے. لیکن اس سے کہیں زیادہ جو خطرناک دشمن ہے وہ دشمن نفس امارہ ہے کہ جس کے لیے قرآن مجید نے یہ نشاندہی کی ہے کہ ان النفس الامارۃ بالسوء. نفس امارہ وہ ہے کہ جو انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے. یعنی انسان نفس امارہ کو اگر کنٹرول نہیں کرتا ہے تو وہ نفس امارہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے. چنانچہ تخلیق کے مرحلے میں مصطفی ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ملائکہ کو خلق کیا تو ملائکہ کو فقط عقل دیا، اور جب حیوانات کو خلق کیا تو حیوانات کو فقط شہوت دی اور خواہشات کو دیا۔ لیکن جب انسان کو اللہ نے خلق کیا تو تخلیق انسان کے مرحلے میں، کہ جو فتبارک اللہ احسن الخالقین کا مصداق ہے، جب اس انسان کو اللہ نے خلق کیا تو انسان کو عقل بھی دیا اور انسان کو شہوت بھی عطا کیا۔ اب اگر انسان اپنی عقل کو غالب کر لیتا ہے شہوت کے اوپر، اس کی شہوت اور اس کی خواہشات نفس امارہ یہ مغلوب ہو جاتی ہیں، تو یہ انسان ملائکہ سے بہتر نظر آتا ہے۔ اور اگر یہی انسان اللہ کی نافرمانی کر کے، گناہوں میں مستغرق ہو کر کے اور برائیوں میں پھنس کر کے اگر اس نے اللہ کے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا، اس کی شہوتیں اس کی عقل کے اوپر غالب آ گئیں، تو قرآن نے پھر اس کو اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا کا مصداق قرار دیا ہے۔ یعنی ظاہری اعتبار سے اس انسان کا بدن انسانی بدن ہے، لیکن یہ انسان حیوان سے بھی بدتر ہے، چونکہ اس کی خواہشات اس کی عقل کے اوپر غلبہ پا گئی ہیں۔ چنانچہ پیغمبر کے ارشاد گرامی کو اوپر عمل کرتے ہوئے یہ لوگوں کو اہتمام اور انتظام کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے اللہ نے اس مہینے کی برکت کی وجہ سے شیطان کو جب مقید کر دیا ہے، تو اپنے نفس امارہ کو بھی کنٹرول کرنے کی انسان صحیح اور کوشش کرے، اور یقیناً جب انسان نفس امارہ کی مخالفت کا ارادہ کرے گا، عزم راسخ کرے گا، تو یقیناً خداوند متعال اس کی مدد کرے گا، چونکہ یہ خود خدا نے کہا ہے کہ جو شخص بھی میری طرف 1 قدم بڑھاتا ہے میں اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہوں۔ تو اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہترین بندہ بننا چاہتا ہے اور اس مہینے کی تمام تر برکتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ تمام تر اجر کے جس کو پیغمبر نے اس مہینے کے لیے بیان فرمایا ہے، اگر ان کے حصول کا وہ متمنی ہے، تو اس شخص کو یہ چاہیے کہ اپنے اس اندرونی دشمن کو کہ جو اس کا نفس امارہ ہے، اس نفس امارہ سے انسان اس کی خواہشات سے پرہیز کرے اور بچے، اور اپنے کو اس بلندی پر پہنچا دے کہ جس بلندی پر خداوند متعال خود یہ ندا دے اور یہ ملائکہ سے فخر کرتا ہوا نظر آئے کہ دیکھو یہ میرا ایسا بندہ ہے کہ جس نے میری خاطر، جس نے میری رضا کی خاطر اپنے خواہشات کے اوپر پابندیاں لگا دی ہیں اور اپنے خواہشات کو ختم کر دیا ہے۔ چنانچہ اس مبارک مہینے میں اگر کوئی شخص پیغمبر کی تعلیم کردہ ان احادیث کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہے تو ان احادیث پر عمل کر کے اپنے اوپر جنت کے دروازے کو کھول سکتا ہے، جہنم کے دروازے کو بند کر سکتا ہے، اور اللہ کی مرضی کو حاصل کر سکتا ہے، اور اللہ کا واقعی مہمان ہو سکتا ہے، چونکہ پیغمبر نے خود اس خطبہ شعبانیہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، تم کو اللہ نے اس مہینے میں اپنی مہمانی کے لیے بلایا ہے۔ تو جو شخص اگر کسی کا مہمان ہوتا ہے تو میزبان اپنے مہمان کا احترام کرتا ہے، اہتمام و انتظام کرتا ہے، اور مہمان جتنا زیادہ عظیم شخص ہوتا ہے میزبان اسی اعتبار سے اس کی مہمانی کا انتظام کرتا ہے۔ تو اللہ جو صاحب عظمت ہے، جو صاحب کبریائی ہے، جب وہ اپنے بندے کو اپنا مہمان قرار دے رہا ہے اور خود کو میزبان قرار دے رہا ہے، تو اب یہ انسان کے لیے اس سے بڑا شرف اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس مہینے کی برکت کی وجہ سے انسان اللہ کا مہمان ہو گیا اور اللہ اس کا میزبان ہو گیا۔ اور ہر میزبان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے مہمان کو خوش رکھے، اپنے مہمان کے لیے کوئی ایسی چیز کا اہتمام و انتظام نہ کرے کہ جو اس کی رسوائی کا سبب بن سکے، جو اس کے لیے کبیدہ خاطر ہونے کا سبب بن سکے۔ چنانچہ جب انسان اللہ کا مہمان بن جائے گا تو اللہ اپنی رحمتوں کو، اپنی برکتوں کو اور اپنی مغفرت کو اس کے لیے مہیا کرے گا۔ اور پھر وہ کتنا کریم مولا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ کریم مولا
اپنے مہمان کو بلائے اور پھر اس کے بعد اس کی خوشنودی کا اہتمام نہ کرے۔ چنانچہ اگر انسان اس مہینے کی تمام در برکتوں کو یہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو پیغمبر نے خود یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انسان گناہوں سے پرہیز کرے، گناہوں سے بچے اور اللہ کا بہترین بندہ بن جائے گا۔ جب امیر المؤمنین نے پیغمبر سے یہ سوال کیا کہ اے پیغمبر یہ بتائیے کہ اس مہینے میں افضل ترین عمل کیا ہے، تو پیغمبر نے یہ فرمایا کہ اس مہینے میں افضل ترین عمل گناہوں سے بچنا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال اس مہینے کی برکت اور رحمت اور مغفرت کو ہم سب کے شامل حال قرار دے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکرا یا ربی شکرا